بدعات کے بیان میں ہم آج کچھ آگے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس کے مقابلے میں کسی اور کا خود ساختہ طریقہ نہ شریعت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے اجر و ثواب کی امید کی جانی چاہیے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں سے درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھانے کی درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تعلیم کا موقع ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح درود شریف کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی، اس میں اور مروجہ درود و سلام پڑھنے میں کوئی تعلق نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر صلاۃ و سلام کا مروجہ طریقہ یا دیگر کوئی اپنایا گیا طریقہ درست ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی تعلیم فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک شخص سے زیادہ جان چھڑکنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ خود ساختہ اور من گھڑت طریقے اختیار کرنا، ان کو دین سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا بدعت ہے۔ اسی طرح دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ضروری اور تعظیم کا مسنون طریقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کوئی شخص محب رسول نہیں بن سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کھڑا ہونا ثابت نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ پس اگر تعظیم کا یہ طریقہ مستحسن ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور اسے اپنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہ فرماتے۔ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس آمد پر کھڑا ہونا ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف منقول ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکرے پر کھڑا ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح 22 رجب کے کنڈے، ان کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا ایسی کسی بھی رسم کا یا اس میں شامل ہونا مناسب نہیں، جائز نہیں۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہیں تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہار پھول ڈالتے ہیں، کھانا پکا کر دوست احباب اور رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں بھی افطار کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے۔ اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے۔ اسی طرح قبروں پر چراغ جلانا بھی بدعت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں وداعی خطبے پڑھنا اور اس میں الوداع اور الفراق جیسے الفاظ کہنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح عیدین، نصف شعبان، رمضان المبارک کے آخری عشروں اور دوسری مبارک راتوں میں مسجد میں آ کر عبادت کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ بغیر اہتمام مسجد میں آ کر عبادت کرنا جائز ہے، البتہ نوافل و ذکر گھر میں کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نوافل کے لیے مسجد میں خصوصی اہتمام کرنا اور اس کو زیادہ فضیلت کا باعث سمجھنا درست نہیں، اس لیے کہ مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے
کہ نوافل گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر ان برکت والی راتوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، مثلا نوافل کی جماعت کی جائے، تو یہ بھی درست نہیں۔ حضرات نے اس کو بدعت لکھا ہے، اور اس میں مزید ایک خرابی یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے اجتماعی شکل پیدا کی گئی جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح شدید بارش یا وبا کے وقت اذان دینا، بارش اور وبا کے وقت اذان دینا شرعاً ثابت نہیں، اس کو سنت یا مستحب سمجھنا درست نہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بارش زیادہ ہو، سیلاب کا خطرہ ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، تو اس وقت لوگ گھروں سے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا سنت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کسی پریشانی، گھبراہٹ یا مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا، اس کا طریقہ نفل نماز پڑھنا اور اللہ سے لو لگانا اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے، نہ کہ اذانیں دینا شروع کر دینا۔ خدا حافظ ایک عام سی دعا ہے جس کے معنی ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح کی ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی اور فرمایا تھا حفظک اللہ، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بوقت رخصت اگرچہ ان الفاظ کو رسماً استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس کو سنت یا لازم نہ سمجھا جائے، اور السلام علیکم کے بعد کہا جائے تو گنجائش ہے۔ رخصت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہنے کی تعلیم دیتے تھے، اور جاتے وقت سلام کہنے کو ملاقات کے سلام سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سلام کو زیادہ اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسے چھوڑ کر صرف خدا حافظ کہنے کو عادت بنا لینے سے سنت کا ترک لازم آتا ہے۔ اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر پر جاتے تھے تو اجازت کے لیے السلام علیکم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا تو آپ پوچھتے کون ہے۔ آمنے سامنے ملاقات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ٹیلی فون بھی ایک لحاظ سے دستک دینے اور گفتگو کا ہی جدید طریقہ ہے۔ باقی موقع و محل وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، لہٰذا اس موقع پر ایک مسلمان کو اسی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ٹیلی فون پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کون ہے، اور السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو کے مشہور محقق، ادیب، شاعر مشفق خواجہ صاحب فون اٹھاتے ہی ان کی آواز آتی تھی فرمائیے۔ جب خود فون کریں اور دوسری طرف کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ اس بامقصد معنی، خوبصورت طرز تکلم اور مفید دعا کو چھوڑ کر ہیلو ہیلو کہنا بظاہر بے معنی قسم کا لفظ ہے۔